نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل کے حوالے سے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ قربانی کے حوالے سے تین باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر ایک، قربانی کرنے والے میں کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، یا سادہ لفظوں میں قربانی واجب کس پر ہے، اور دوسری چیز قربانی کے جانور میں کیا اوصاف اور خوبیاں ہونی چاہیے، اور نمبر تین قربانی کا وقت کیا ہے، اس کا آغاز کب ہے اور اختتام کب۔ یہ تین باتیں سمجھ لیں تو ہم قربانی کا جو سارا طریقہ کار ہے اسے عمدہ اور احسن انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کس پر واجب ہے، ہم گزشتہ ویڈیو میں اس کو تفصیل سے بتا چکے ہیں، یہاں اشارتاً صرف کہ جو صاحب نصاب ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ جس میں حضور نے من کان لہ سعۃ فرمایا، جس کے پاس وسعت ہو تو وہ صاحب نصاب، اس کی تفصیل جو فقہا محدثین نے بیان فرمائی۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں اور ان کے کیا اوصاف ہیں جن کی موجودگی میں قربانی جائز ہے، اور کن چیزوں کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی جانور میں کسی عیب اور کمی کی وجہ سے۔ تو جہاں تک قربانی کے جانوروں کا تعلق ہے، فقہا فرماتے ہیں قرآن حکیم نے بہیمۃ الانعام سورۃ الحج میں فرمایا کہ وَلْيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تو بے جان جو چوپائے جنہیں فرمایا گیا، اس سے مراد بنیادی طور پر تین جانور ہیں، اونٹ، گائے اور بکری۔ بھینس جو ہے وہ گائے میں ہی شامل ہے، اور بکری کے اندر جو بھیڑ، دمبا، مینڈا وغیرہ یہ ساری انواع یہ بکری میں شامل ہے۔ ان تینوں جانوروں میں سے کوئی بھی جانور، اونٹ ہو اس کے لیے عمر 5 سال ہے، گائے ہو، بھینس ہو، بچڑا ہو، کٹا ہو، ان میں عمر 2 سال ہے، اور بکری، دمبا، مینڈھا وغیرہ ان میں عمر 1 سال ہے۔ ہاں، اس میں دمبے کا استثناء ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا بھی ہو لیکن دیکھنے میں فربا، خوب صحت مند ہو اور 1 سال کے بکرے کے برابر لگ رہا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز۔ پھر ان تینوں اقسام میں نر اور مادہ دونوں کی قربانیاں جائز ہیں۔ ہاں، مادہ جو دودھ دے رہا ہو اور اس سے آگے چونکہ نسل چلانے کا کام بھی لیا جاتا ہے، تو اس لیے عموماً وہ ضرورت کی وجہ سے اور اس انتظامی معاملے کی وجہ سے بکری کی یا گائے کی یا بھینس کی یا اونٹنی کی قربانی کم ہوتی ہے، لیکن شرعاً اور قانوناً اس میں حرج نہیں ہے۔ بکری کی بھی، گائے کی بھی، بھینس کی بھی اور اونٹنی کی بھی، یعنی نر اور مادہ دونوں کی قربانی ہو سکتی۔ اسی طرح سے خصی اور غیر خصی دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کا ذکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے جو کتب احادیث میں موجود ہے، اس میں باقاعدہ موجوعین کہ حضور جو مینڈے ذبح کرتے وہ خصی ہوا کرتے تھے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ خصی کرنے سے جانور کا جو گوشت ہے اس میں بہتری آتی ہے، اس میں عمدگی آتی ہے، لہٰذا یہ عیب نہیں ہے، یہ اس کے اندر ایک خوبی شمار ہوتی ہے۔ اور غیر خصی بھی اگر وہ پیشاب نہیں پیتا اور اس کے گوشت کے اندر بدبو وغیرہ یا اسمیل نہیں ہے تو غیر خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہ جانوروں کے حوالے سے، اور ایام جو ہے قربانی کے، ہاں یہ بھی ذہن میں رہے جانوروں کے حوالے سے کہ جانور قربانی کا عمر یہ ہونی چاہیے جو بتائی گئی، اور وہ عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ جو معمولی سا تھوڑا بہت عیب ہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو زیادہ عیب ہے ایسے عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں۔ مثلا جو اندھا جانور ہے، ایسا کانا جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، ایسا جانور جو اتنا کمزور اور لاغر ہو چکا ہو کہ اس کی ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو چکا ہو، اور فقہا کہتے ہیں کہ اتنا کمزور ہے کہ وہ چل کر اپنی قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی معمولی تھوڑا سا کہیں سے کان کٹا ہوا ہے، یا سینگ اوپر خول کہیں تھوڑا بہت ٹوٹا ہوا ہے، یا ایک آدھ دانت جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے قربانی کے جانور میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ پاک ہمیں خوش دلی سے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔